الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں متعدد بار فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اب مرزا جیل میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بار بار کہہ رہا ہے قرآن کو آسان کرتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی استادوں کے بغیر نہیں پڑھنا، علماء کے بغیر نہیں پڑھنا، بزرگان دین کے بغیر نہیں پڑھنا، استاذ کے بغیر نہیں پڑھنا۔ اگر ہم اب اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن کو آسان کر دیا، تو ترجمے سے کیوں پڑھتا ہے؟ مطلب اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کے اندھے مقلد اس طرح آنکھیں بند کر کے اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں کہ آپ یقین کریے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کل کو اگر مرزا جیل میں یا جیلم کا چھوکرا اعلان نبوت کر دے تو اس کے سامنے بیٹھنے والے فالور بغیر ہیل و حجت کس کو نبی مان لیں گے۔ اس سطح تک یہ چلے گئے ہوئے ہیں کہ اس کی کسی بات کو چیک آؤٹ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، ریویو نہیں کرتے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیا بک رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ بھئی اللہ رب العزت نے قرآن کو آسان کیا، اللہ نے قرآن میں فرما بھی دیا کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو اس کا مطلب یہ لیتا ہے کہ بغیر استاذ کے، بغیر عالم کے، بغیر صرف و نحو کے، یا تم کسی سے مدد لیے بغیر قرآن اگر پڑھ سکتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم ترجمے سے کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تعالیٰ جل وعلا نے یہ جو فرمایا نا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، تمام تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو زبان پہ جاری کرنے کے لیے، اس کو زبانی یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ اور اگر اس سے یہ معنی لیں کہ نصیحت کے لیے آسان فرما دیا تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ جل وعلا نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنانے کی یہ صورت پیدا فرمائی ہے کہ ہمیں علماء کرام کے دروازوں پہ بھیج دیا کہ تم نہیں جانتے، تم نہیں سمجھتے، تم کو پتہ نہیں چلتا، تو میں نے آسان کر دیا ہوا ہے، جاؤ علماء کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سمجھا دیں گے، وہ تمہیں سکھا دیں گے، وہ تمہیں بتا دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان معنوں میں قرآن کو آسان کیا، یہ نہیں کہ جیل میں چھوکرا جو کہتا پھرے تو وہ لوگ اس کو وہ اسی کی مانتے پھریں۔ اللہ رب العزت نے جو کہا ہے، ہم جیل میں چھوکرے سے پوچھتے ہیں کہ تو اگر آسان کا یہ معنی کرتا ہے کہ جس طرح مرضی ترجمہ کر لے اور لے آ کے پڑھو اور سمجھ جاؤ، قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ بھی کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ عربی جانتا ہو، جب تک وہ صرف و نحو اور قواعد و ضوابط اور اس کے کتنے سارے شعبے ہیں کہ جن پہ اس کا پورا عبور نہ ہو، تب تک وہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ خالی یہ تھوڑی ہے کہ گرامر آ گئی تو اس لفظ کا ترجمہ، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ یہ اس لفظ کا کیا معنی کریں گے، فلاں جگہ پہ کیا معنی کریں گے۔ تو مسئلہ یہ قرآن کو آسان کر دیا حفظ کرنے کے لیے۔ دنیا کائنات کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ ایک بندہ خود کتاب لکھے 20 صفحے کی، 20 صفحے کی، 10 صفحے کی لکھ لے، 10 صفحے کی کتاب لکھ لے اور بعد میں اس کو یاد کر کے دکھائے زبانی، نہیں کر سکتا۔ رب تعالیٰ جل وعلا نے یہ احسان فرمایا کہ اس کو آسان فرما دیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے اور امت کے لیے آپ کا یہ اعزاز ہے کہ پہلی آسمانی کتابیں سوائے انبیاء کے کسی کو یاد نہیں ہوتی تھیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے کہ آپ کی امت میں سے 7 سال کا بچہ بھی کھڑا کریں گے تو وہ آپ کو الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن زبانی سنا دے گا۔ یہ معنی اس کا۔
اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا، اور جیلمی چھوکرا کیا کہتا ہے؟ جیلمی چھوکرا کہتا ہے کہ تم جو ہے نا، تمہارے سامنے اگر کوئی قرآن پڑھتا ہو نا تو ایسے ہی لگے گا جیسے کوئی فرنچ میں گالیاں دے رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کی ذہنی سطح کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم فرماتا ہے کہ تمام انبیاء وجاہت والے ہیں، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ میرے انبیاء جو ہیں یہ تو وجاہت والے ہیں۔ اور مرزا جیلمی کیا کہتا ہے؟ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ وہ احد میں تو نبی کی نسبت نبی کے کام نہ آئی۔ اندازہ کریں کیسی کیسی ہرزہ سرائی کرتا ہے، کس طرح کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھونکتا ہے۔ اور درد اس کو صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور کو اتنی فضیلت کیوں مل گئی، اس کے علاوہ اور کوئی درد نہیں ہے۔ جو حضور کے اصحاب پہ بھونکے گا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کی غلطیاں نکالے گا، اور جو امت کے صلحاء پہ بھونکے گا، بیسیکلی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تانہ زنی کر رہا ہے۔ اس کو حضور کی تربیت پسند نہیں، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پسند نہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ نفس کرنے والا منصب پسند نہیں ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر کے گئے، اسی لیے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا اب یہ کوئی بات ہے بھلا کرنے والی کہ جی احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کی نسبت حضور کے اپنے کام نہ آئی۔ اب یہ بات کوئی ہے کرنے والی کہ جی حضور کی نسبت حضور کے کام نہ آئی؟ حضور کی نسبت تو لاکھوں کروڑوں کو تار گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کام آنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دکھ نہ پہنچتا، یا آپ کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، تو پھر تم کہہ دیتے کہ بھی حضور کو نسبت کام آ گئی ہے۔ معراج سے پہلے جو آپ کا شق صدر ہوا اس میں تو خون نہیں نکلا، اب یہاں پہ مانو گے نسبت؟ تم وہاں پہ بھی نہیں مانو گے، وہاں پہ بھی کوئی عیب نکال دو گے، کہانی کہہ دو گے۔ اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا قہر اور غضب ہے کہ جو تم پہ اترا ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں تم گندی زبان بولتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان پہ غلاظت جاری کر دی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بت ہوں یا کافر ہوں یا مشرک ہوں، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ لیکن یہ مرزا کیا کہتا ہے؟ مرزا کی ساری تقریریں سن لیں جناب، ون ٹو آل سن لیں، کوئی کلپ لگا کے سن لیں، کوئی نبی ولی کی تحقیق نہیں۔ جب بھی یہ آیت پڑھے گا، کوئی ایسی آیت کہ جس میں بتوں کی یا مشرکین کی مذمت ہوگی، تو ساتھ اس کے کیا چل رہا ہوگا؟ اولیاء کرام کے مزارات کی تصویریں چل رہی ہوں گی۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ مشرکین اور بتوں کی مذمت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ انبیاء، اولیاء اور مسلمانوں کی مذمت میں نازل ہوا۔ وہ قبروں کی تصویریں چلا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ آیت جو ہے نا یہ داتا صاحب کے خلاف اتری ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلاف اتری ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتری ہے، اور یہ جو آیت ہے ان درباروں پہ آنے والوں پہ اتری ہے، اور مشرکین مکہ یا یہود و نصارہ وہ پاک صاف ہیں۔ اکثر کئی بار اس نے کمپیریزن کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہم سے بہتر ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں اس نے کہا کہ کم از کم یہودیوں سے تو بہتر ہے نا۔ مطلب اس سطح تک گر گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ جو مشرکین اور بتوں کی مذمت میں نازل ہونے والی آیات انبیاء، اولیاء اور علماء پہ، مومنین پہ چسپاں کرتے ہیں، اولئک ہم شرار خلق اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم فرماتا ہے کہ یہ مردے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔ تو اس سے مراد کیا لیتا ہے؟ داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا صاحب، پیر میر علی شاہ صاحب، عبد القادر جیلانی۔ حالانکہ رب تعالیٰ جل وعلا نے تو پوری قرآن میں کسی ولی کی بھی مذمت نہیں کی۔ کو خدا کے بندوں کو یہ ایک آیت ہی دکھا دو جس میں پورے قرآن میں رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنے کسی ولی کی مذمت کی ہو، اور تم اس آیت کو چسپاں کرتے ہو کہ جی مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ تو مردے ہیں کا کیا مطلب ہوا؟ ذرا سوچیے، مردے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ زندہ نہیں ہے۔ اچھا اب اگلا لفظ یہ زندہ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا یہ مطلب نا یہ مردہ ہیں. تو جب مردہ ہیں کا مطلب بھی یہی ہے کہ زندہ نہیں ہے، اور زندہ نہیں ہے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ مردے ہیں، تو پھر ان دو الفاظ کو ایک ہی معنی کے اکٹھے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور خدا کے بندو کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، رب تعالی جل وعلا تو بتوں کی مذمت میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے مردے ہیں کہ کبھی بھی زندہ نہیں ہوئے. یہ دو دفعہ تاکید کے ساتھ، یہ تکرار کے ساتھ جملہ لانے کی یہ وجہ ہے کہ یہ ایسے مردے ہیں کہ کبھی زندہ نہیں ہوئے، ان میں کبھی زندگی کی رمق آئی ہی نہیں، ایسے مردے ہیں یہ. اور یہ کہتے ہیں جی اس سے مراد سارے بابے جو قبروں میں چلے گئے. مطلب رب تعالیٰ کے قرآن کی آیات میں تحریف کرتے ہیں، اتنے ظالم ہیں. اللہ رب العزت کا قہر نازل ہو ان پہ. مطلب اللہ رب العزت فرمائے کہ یہ بت ہیں، یہ جو ہیں یہ مردے ہیں، ایسے مردے ہیں کہ ان میں کبھی زندگی آئی نہیں، جب سے یہ بنے ہیں تب سے مردے ہی مردے ہیں، زندے نہیں ہیں، کیونکہ ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں نا، ہاتھوں سے ان کو تخلیق کرتا ہے بندہ، بناتا ہے، گھڑتا ہے، تو وہ بنا بھی دیتا ہے، اس کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، ناک بھی ہوتا ہے، کان بھی ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ اس میں زندگی کی رمق نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے جی یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، معاذ اللہ، ثم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اچھا جی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ، میرا بندہ نہیں، معذرت چاہتا ہوں، بخاری شریف میں یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ فرضی عبادات کو مکمل کر کے، حدیث کا مفہوم ہے، نوافل کی وجہ سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، تو میں اس کے ہاتھ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، پھر اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، جن سے دیکھتا ہے، جن سے سنتا ہے، جن سے گرفت کرتا ہے، جن سے پکڑتا ہے، جن سے چلتا ہے. اور اگر اس سے پوچھ لیں کہ جی یہ اللہ رب العزت تو یہ کہہ رہا تھا کہ لے آؤ ساڑھے سامنے، لے آؤ تجربہ کراؤ، مرزا جیلمی کہ لے آؤ سان دکھاؤ نا کہڑا ہے، لے آؤ کہڑا بندہ ہے، اللہ جی دے ہاتھ بنے، جی دے کان بنے، جی دی زبان بنے، جی دے پیر بنے، کہ لے آ کے دکھاؤ. اور یہی بات اس کے بابے کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے، حضور کے سامنے کہتے تھے. حضور کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، تو کہتے تھے نہیں پہلے ہمیں دکھاؤ، لے آؤ تجربہ تو کراؤ، کوئی دکھاؤ تو صحیح نا، کہ ایویں کچھ دکھاؤ، مینوں کچھ خزانے دکھاؤ، اچھا کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ. تو ان کے بارے میں بھی رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنے حبیب کو کہہ دیا تھا کہ ان کو نہیں ماننا تو نہ مانے. اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے تمہاری گردنوں سے پکڑ کے تمہیں حضور کی بارگاہ میں کھڑے نہیں کرنا. یہ غلط فہمی دل سے نکال دو، حضور نے اس طرح نہیں بندوں کو اسلام میں داخل کیا معجزات دکھا کے. وہ دکھائے ہیں، لیکن یہ ڈیمانڈ جو ہے نا یہ کافر کرتے تھے، جس طرح آج یہ کرامات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، لاؤ ساڑھے سامنے لاؤ. یہ اللہ رب العزت کے حبیبوں سے بھی یہی ڈیمانڈیں کی جاتی تھیں جو مرزا جیلمی آج کرتا ہے. یہی ڈیمانڈیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء کرام، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ تیرے پاس آتے ہیں نشانی دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، ان کو نہیں، سیڑھی لگا کے بھی چڑھ جاؤ گے یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. ایسے لوگ ہیں نا یہ، تو لہٰذا نہیں دکھائیں، ان کی ڈیمانڈیں پوری نہیں کی. وہ اللہ نے جو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کروایا گیا، نبی کہہ دو ان کو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ایک آیت کو پکڑ کے دوڑ لگا دی، لو جی حضور نے کہہ دیا میرے پاس خزانے نہیں ہیں، لو جی حضور نے کہہ دیا میرے پاس خزانے نہیں ہیں. بخاری میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں رب تعالیٰ جل وعلا نے مجھے عطا فرما دی ہیں. جنت کا مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، انا اعطیناک الکوثر فرما دیا. اور خزانے کون سے ہیں؟ اور یہاں پہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ نبی تم کہہ دو ان سے، حالانکہ ہونا تو اگر خزانوں کی نفی کرنی ہے تو یہ ہوتا اے نبی ان سے کہو میرے پاس خزانے نہیں، یہی بنتا نا. لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی ان سے کہو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں یہاں پہ دعوے کی نفی ہے. یہ جو حضور فرما رہے ہیں نا کہ میں تم سے نہیں کہتا، یہاں پہ دعوے کی نفی ہے، خزانے کی نفی کہاں ہے؟ اللہ رب العزت تو قرآن میں فرما رہا ہے میں نے خیر کثیر ہی اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، قیامت کے دن شفاعت کا مالک مصطفیٰ کو بنایا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ ہاتھ رکھ دیں گے وہ جنتی ہو جائے گا.
رب تعالیٰ جل وعلا کا خزانہ خود مصطفیٰ ہیں، تو وہاں پہ دعوے کی نفی ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار بھی نہیں کیا۔ اور اگر تم انکار بھی سمجھو تو وہ یہ ہے کہ میرا کوئی خزانہ میرا ذاتی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو چابیاں دی ہیں سارے خزانوں کی، تو وہ چابیاں کو مرئی ہیں، مرئی چابیاں، نظر آنے والی۔ اگر نظر آنے والی چابیاں ہوتی، جو کہہ رہے ہیں حضرت جبریل مجھے آگے دے کے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے گئے ہیں، اگر وہ چابیاں نظر آنے والی ہوتی تو صحابہ کرام کو نظر آتی نا، صحابہ کرام دیکھتے نا وہ چابیوں کے گچھے، بڑے بڑے گچھے ہوتے بے شمار، وہ جگہ بھی نہ ہوتی کہ کتنی چابیاں ہیں، تو وہ صحابہ دیکھتے نا، تو وہ کدھر ہے؟ کوئی چابی نظر نہیں آئی نا کسی کو۔ اس کا مطلب ہے وہ مرئی چابیاں نہیں ہیں، نظر آنے والی نہیں ہیں، بلکہ وہ غیر مرئی ہیں۔ اور وہ چابیاں کیا ہیں؟ وہ مصطفیٰ کریم کا دست مبارک ہے، وہ مصطفیٰ کریم کا ارادہ ہے، وہ مصطفیٰ کریم کا خیال ہے کہ جس طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کو سخی کر دیتے ہیں، جس طرف نظر اٹھاتے ہیں اس کا دل پھیر دیتے ہیں، اور جو اپنی زبان مبارک سے نکالتے ہیں رب تعالیٰ جل وعلا اسے پورا کر دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے۔ اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ جی لے آؤ ہمارے سامنے لاؤ، تجربہ کراؤ، وہ کون ہے؟ اس طرح تو انبیاء نے بھی ڈیمانڈ پوری نہیں کی، اس طرح تو تم رب تعالیٰ جل وعلا کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ تو ساری قدرتوں کا مالک ہے، تو آزرا پہلے مجھے دکھا تو صحیح نا۔ لہذا جو تمہارے باپ دادا کہتے رہے وہی تم کہتے ہو، کہتے ہمیں ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے لگے بھی ہوں تو کوئی غلط نہیں ہے جی۔ وہ اور ہیں جو اپنے باپ دادا کی بات مان کے کفر نہیں چھوڑ کے گئے، شرک کو نہیں چھوڑ کے گئے۔ ہم وہ ہیں کہ ہمارے پاس جو بات ہے نا کہ ہم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑیں گے، یہ بات تو انبیاء کہہ گئے ہیں۔ جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، ہاں بھائی میرے بعد کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت، تیرے رب کی عبادت کریں گے، اور تیرے باپ کے رب کی، آباء و اجداد کے رب کی، الہ کا و الہ آبائی کا۔ اے ابا جان آپ بے فکر ہو کے دنیا سے جائیے، آپ نے جس کام پہ ہمیں لگا دیا وہی کریں گے، کیا کرو گے آپ کے اور آپ کے باپ داداؤں کی کہ رب کو پوجیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ باپ دادا اگر بندے کے پتر ہوں اور اللہ رب العزت کے دین پہ چلنے والے ہوں تو ان کو کیوں چھوڑا جائے؟ یہ تم ہو جو بات بات پہ کہتے ہو کہ بابے چھوڑ دو، بابے چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت کا اور اس کے حبیبوں کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔